حضرت عثمان بن عفان بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف نے زمانہ جاہلیت میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا۔ جوانی میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ اپنے زمانے کے ارب پتی تھے۔ سخاوت کی وجہ سے غنی کے لقب سے مشہور تھے۔ فروغ اسلام اور استحکام دین کے لیے اپنی دولت کو بے دریغ استعمال کیا۔ اسلام کو قبول کرنے والے چوتھے مرد حضرت عثمان غنی تھے۔ یوں تو دینی خدمات آپ کی بے شمار ہے، مگر ان میں سے چند یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی نقلوں کو تیار کروا کے مختلف علاقوں میں بھیجی اور مسجد قباء کے لیے بے دریغ مدد کی۔ خود زکوٰۃ کے طریقے کو رائج کیا اور پہلا اسلامی بحری بیڑا تیار فرمایا۔ لیکن کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سعودی عرب کی ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے؟ یہ جان کر آپ حیران ہوں گے کہ مدینہ طیبہ میں عثمان بن عفان کے نام پر آج بھی جائیداد رجسٹر ہے۔ آج بھی عثمان بن عفان کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے پاس ایک عالی شان ہوٹل زیر تعمیر ہے جس کا نام عثمان بن عفان ہے؟ یہ عظیم صدقہ جاریہ ہے جو حضرت عثمان بن عفان کے صدق کی نیت کا نتیجہ ہے۔ جب مسلمان تجارت کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچے تو وہاں پینے کے لیے صاف پانی نہیں تھا، بہت زیادہ قلت تھی۔ ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا۔ اس کنویں کا نام بحر رومہ تھا۔ مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کنویں کے بارے میں عرض کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں چشمہ عطا فرمائے۔ تو حضرت عثمان بن عفان اس یہودی کے پاس گئے اور کنویں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا، کیونکہ کنواں منافع بخش آمد کا ذریعہ تھا، اور اس یہودی نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اگر تو پورا کنواں فروخت نہیں کرنا چاہتا تو آدھا کنواں مجھے فروخت کر دے، ایک دن کنویں کا پانی میرا ہوگا اور دوسرے دن تیرا ہوگا۔ تو یہودی لالچ میں آ گیا اور فروخت کرنے پر راضی ہو گیا۔ تو حضرت عثمان بن عفان نے مسلمانوں کو اس کنویں سے فی سبیل اللہ پانی بھرنے کی اجازت دے دی۔ تو مسلمانوں نے اس کنویں سے 2 دن کے لیے پانی ذخیرہ کر لیتے۔ جب یہودی کا دن آتا تو کوئی بھی پانی خریدنا نہیں آتا، کیونکہ وہ حضرت عثمان بن عفان کے دن کنویں سے پانی بھر لیتے تھے۔ تو اس عمل کو دیکھ کر یہودی پریشان ہو گیا اور حضرت عثمان بن عفان سے آدھا کنواں خریدنے کی درخواست کی۔ تو جس پر حضرت عثمان بن عفان راضی ہو گئے اور بلکہ آپ نے مکمل کنواں ہی خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو وقف کر دیا۔ اس دوران ایک شخص حضرت عثمان بن عفان کے پاس آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ میں اس کی دگنا قیمت دیتا ہوں، آپ مجھے یہ کنواں فروخت کریں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ تو وہ آدمی قیمت بڑھاتا گیا اور آپ یہی جواب دیتے رہے۔ آخر کار اس شخص نے عرض کی، اے حضرت، ایسا کون سا شخص ہے، ایسی کون سی ہستی ہے جو آپ کو 10 گنا کی پیشکش کر رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا اور وہ یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ لگ گیا، اور دور عثمانی میں اس باغ کے اندر کھجوروں کے 1550 درخت تھے جو آج سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان بن عفان کے اس انفاق کو دیکھتے ہوئے اس کے صدقہ جاریہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا
اور اس میں ایسی برکت عطا فرما دی کہ قیامت تک ان ایک حاجت مند حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا۔ غروب آفتاب کا وقت تھا، ابھی اس نے دستک نہیں دی تھی کہ حضرت عثمان بن عفان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو زیادہ تیل استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت بھراری کی امید رکھتا ہے، توقع رکھتا ہے جو تیل کے معمول سے زیادہ خرچ کرنے پر اپنی بیوی کی سرزنش کر رہی ہے۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھوں، شاید کہ میری امداد کر دوں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما نے دستک سن کر آپ باہر تشریف لائے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں کچھ زیادہ زور دے کر کہا کہ مجھے ضرورت کچھ زیادہ ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان نے اس شخص کا ہاتھ تھاما اور بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بہت بڑی تعداد میں رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ سب میں تیری نظر کرتا ہوں، کیا اس سے تیری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ تو اس شخص نے عرض کی یہ میری ضرورت سے بھی بہت زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے بہت خوشی ہوئی یہ کہ تیری ضرورت سے زیادہ ہے۔ تو اس شخص نے عرض کی اے حضرت، چراغ کی بتی قدرے موٹی ہو جائے تو آپ اپنی زوجہ محترمہ کی سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ کی اس قدر روشنی رکھنے میں شاید 1 درہم کا بھی تیل استعمال نہ ہو، تو وہ آپ اس کو کبھی سمجھ رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا چراغ کا تیل زیادہ اسراف ہے، اور زیادہ اسراف میرے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال کی فکر ہے، اور سامان جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ یکے بعد دیگرے آپ کا نکاح ہونے کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کا لقب دیا گیا، اور آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت اسلام قبول کرتے ہوئے آپ نے اپنے دل کو، اپنے قلوب اطہر کو اسلام کے نور سے معمور کیا، اور آپ کو حافظ قرآن، جامع قرآن اور نشر قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، ایک رفیق ہوگا، اور میرا ساتھی، میرا رفیق جنت میں میرا عثمان بن عفان ہو۔